بالکل ریفارمز ہونے چاہیے. اینڈ آئی لائک ٹو سے کہ یہ جو کیسز کی تعداد آئی تھی اس کے اندر جو پرسنٹیج تھی 88 سے 90% تک جو کیسز تھے وہ لوئر جوڈیشری میں تھے. یہ کچہریوں میں, اس کے بعد سیشن کورٹ میں, اس کے بعد اوپر تک جاتے جاتے. تو آپ نے اوپر کی تطہیر تو کر دی, تو آئی ایم شیور کہ یہ بھی سوچا جائے گا کہ نچلے طبقے کو, یعنی کہ عوام کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ وہاں پر کیسز نہیں سنے جاتے, پھر رشوت طلب کی جاتی ہے, پھر عملہ غائب ہوتا ہے, پھر جج صاحبان چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہائی کورٹس کی باری آ گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو خالی سامیاں ہیں وہ پر کی جائیں, اور پھر انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ادھر بھی نئی اسٹرینتھ ایڈ کی جائے. نئے ججز انڈکٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, تو یہ ایک پروسیس ہے, اس کو ہم چلنے دیں گے تو اس سے ضرور بہتری آئے گی. اور جو آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے, لیٹس ہوپ پہلے عوام کا سوچا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوتا. عوام دعائیں دیتے جی آپ کو, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جج صاحبان خطوط لکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ سینئر ججز کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ اپنی ریزرویشنز دے رہے تھے, یہ خاص طور پر اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو روکا جائے. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ اگر اس طرح سے کوئی نہایت سینئر جج خط لکھتے ہیں تو کیا اس کی آئینی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے اس کی کیا اس کی امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں, میری نظر میں ان خطوط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت تو نہیں ہے. ایک تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے, لیکن دیکھیے آئین اس چیز کی ایک اجازت دیتا ہے. آئین کے مطابق اجلاس ہو رہے ہیں, آئین کو فقیت حاصل ہوگی ان خطوط کی. خطوط کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ, محض تحفظات کا ایک ذریعہ ہے. لیکن منشا کے اپنی منشا کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن آئین کی منشا کچھ اور ہے. آئین کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے, وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. ہاں اس میں اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ یہ عمل ماورا آئین ہو رہا ہے پھر تو بات ہو سکتی تھی, لیکن ماورا آئین تو کوئی نہیں چیز نہیں ہوئی. دستور اس کی اجازت دیتا ہے, اور جو فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سارا عمل مکمل کیا جا رہا ہے. تو پھر ان خطوط کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو کوئی یا وہاں سے نکل جاتا ہے اجلاس سے, اس کا امپیکٹ میرے نزدیک نہیں پڑے گا. یہ میجارٹی سے فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں, اور یہ دیر پا ہوں گے. لیکن مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا میاں صاحب کہ یہ اس وقت جو پروسیس ہے سارا, کافی اس کے اوپر محنت ہوئی ہے 26ویں ترمیم پہ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آئینی بینچ ہے اور ان کی اپنی حیثیت ہے, آئینی بینچ کے سربراہ کے اپنے اختیارات ہیں, پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنی جگہ موجود ہیں, پھر خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے, ایک جانب سے فیصلہ آتا ہے, دوسری جانب سے فیصلہ واپس لیا جاتا ہے. تو ایز اے لائر آپ کے لیے یہ جو پروسیس ہوا ہے اس کے بعد آسانیاں ہوئی ہیں, یا پھر چیزوں کو سمجھنے میں کہ جی یہ کیس فلانے بینچ کا ہے, یہ کیس اس بینچ کا ہے, یہ کیس ادھر نہ مقرر ہو جائے, یہ ادھر نہ مقرر ہو جائے, یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے اس سے؟ یہ دیکھیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو ہے 2 کمیٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں جو کیسز کی بینچز کی تشکیل کریں گی, اور کیس کی فکسیشن ہوگی وہاں باقاعدہ. جو آئین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جس میں آئین کی تشریح درکار ہے, یا ایسے لا جس کے متعلق جو ہے کوئی اس کی آئین سے متعلق, یا کسی ایسے لا کی جس کی وائری چیلنج کی گئی ہوئی, اور یا اس میں جوریڈکشن کو باقاعدہ تعین کیا گیا ہے آرٹیکل 191A میں, اس میں 184 کی جوریڈکشن ہے, 185 آرٹیکل کی جو 3 ہے سب اس کے نیچے جو جوریڈکشن ہے, ایڈوائز جوریڈکشن ہے. اس ریلیٹڈ تمام معاملات تو آئینی بینچ میں جائیں گے. یہ کنفیوژن آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کنفیوژن کو جسٹس محمد علی مظہر نے جو 20 پیجز کا نوٹ لکھا ہے اس میں اس کنفیوژن کو کافی حد تک دور کر دیا. ٹھیک ہے, ان کے باقاعدہ جو نوٹ لکھا ہے اس میں 20 پیجز کا, اس میں اس کنفیوژن کو کافی حد تک انہوں نے ختم کر دیا. اس کو انہوں نے کہ یہ معاملات جو ریگولر بینچ سے ریلیٹڈ ہیں وہ سنیں گے. جس کیس کا آپ نے ایک اسپیسیفک ذکر کیا وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا. اور مزید اس نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جوریڈکشن ریزیوم کرتا ہے تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کورم نان جوڈس, کہ نان ایسٹ آرڈر ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے اس آرڈر کا. ٹھیک ہے جی. اچھا سینیٹر صاحب, میں اسی سے متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروسیس جو سارا انیشیٹ ہوا 26th امینڈمنٹ کا, پہلے جو پروسیس چل رہا تھا کہ جی جوڈیشل کمیشن ہے, پارلیمانی کمیٹی ہے, پھر اس طریقے سے نام دینے, اور پھر سینیورٹی کے بیس پر ایک جو ہے وہ ایک سینئر جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے تھے. اب یہ جو پروسیس ہے, اور پلس جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کیس کدھر جانا ہے, کہاں جانا ہے, یہ آسانیاں ہوئی ہیں یا اس سے تھوڑا مشکلات بڑھی ہیں, یا شروع کا معاملہ ہے تو اس میں سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے؟
ستی صاحب لیگل ایشوز تو میں نہیں سمجھتا، وہ تو یقیناً وکلا صاحبان بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایز آف بزنس ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو صرف ایک لیکن آئے روز ٹی وی پہ ڈسکشن تو ہو رہی ہوتی ہے نا، کیسے سے متعلق ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں. میں وہ جنرلی جی ایز اے لے مین میں آپ اپنی اوپینین دیتا ہوں کہ 26ویں آئینوی ترمیم کا کسی طور پہ عوام کی فلاح سے تو کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی آپ اس کا ایک کلاز اٹھا لیں، چاہے وہ یہ ججز ہے، جی سی پی ہے، چاہے کوئی اور ہے، ملٹری ٹرائلز ہیں، وٹ ایور اٹ از، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا عوام. تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ تو وہ جو آپ نے کہا کہ ایک بڑا فل کورٹ، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تیار ہوگا جو کہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے گا، اور پھر الٹیمیٹلی ایک فل کورٹ ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ آ جائے اس کو فل کورٹ میں لے جائیں گے، اپنی مرضی کر دیں گے. لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو پوائنٹ کیا، آپ اس کو ویریفائی کر لیں اور میاں صاحب شاید اس کو وہ یہ ہے کہ جس دن یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز آ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ جے سی پی میں ایک ممبر پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں لا منسٹر بھی ہوتا ہے. سو 9 بندے ایک سائڈ پہ آئے بیٹھے تھے اور 2 بندے ایک سائڈ پہ. ان 9 بندے نے 9 ہائی کورٹ کے جتنے ججز منتخب کیے، ان 9 نے 9 کو 9 ووٹ دیا. کسی ایک نے ڈسینٹنگ نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے پورا ہوم ورک ہوتا ہے. مسٹر اے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، مسٹر اے کو پہ اتفاق ہو گیا جی میرا مسٹر اے ہو گیا، مسٹر بی جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرا، انہوں نے کہا جی تمہارا مسٹر بی ہو گیا، مسٹر سی تمہارا ہو گیا. وہ 1 سے لے کے 9 تک پورے ججز کے اوپر پورا ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر جیسے میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. آئیں جی بتائیں کس کو، انہوں نے کہا جی اے، انہوں نے کہا سب اوکے، بی کے اوپر سارے اوکے. لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا سہل پسندی سے، آرام سے، اور خاص طور پہ آئین و قانون کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے چاہیے. کنفیوژن جو ہو کہیں پر بھی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے اور ڈیو پروسیس کو اپنانا چاہیے. میاں رؤف عطا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، آپ کا بہت شکریہ.